Dear visitors, Assalamu Alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 17 شروع کریں گے. سبق نمبر 17 کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبق نمبر 17 سے پہلے سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز دیکھ لیں. اس سے آپ کو سبق نمبر 17 پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. سبق نمبر 17 سے پہلے ہم نے سبق نمبر 16 کل مکمل کیا تھا، جس کا نام تھا تفخیم و ترقیق، یعنی کن حروف کو موٹا پڑھنا ہے اور کن کو باریک. آج ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے، جس کا نام ہے مدات. اب مد کے کیا معنی ہے؟ مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا. مد کے کتنے سبب ہیں اور کون کون سے؟ مد کے 2 سبب ہیں. نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون. یہ جو آپ دال جیسی شکل دیکھ رہے ہیں اسے جزم کہتے ہیں یا سکون کہتے ہیں. مد کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی؟ مد کی 6 اقسام ہیں. نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض اور نمبر 6 مد لین عارض. اب مد متصل کسے کہتے ہیں؟ مد متصل اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. جیسے جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے، اور حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا. مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. جیسے فا یا زیر فی، حمزہ نون زبر ان، فی ان فا پیش فو، فی انفو سین زیر سی، فی انفسی کاف میم پیش کم، فی انفسکم. یہاں پر فی ایک الگ کلمہ ہے اور انفسکم دوسرا کلمہ ہے. یہاں پر یا مدہ سے پہلے زیر ہے اور حمزہ یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یعنی کہ فی الگ لفظ ہے اور انفسکم دوسرا لفظ ہے. تو جہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو اسے ہم مد منفصل کہتے ہیں. اب اس کو پڑھنے کی مقدار کتنی ہے یا اس کو کس مقدار تک کھینچنا ہے؟ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں. آپ ایک الف کا حساب 1 سیکنڈ سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی 2 اڑھائی الف 1 یا 2 سیکنڈ. نمبر 3 مد لازم کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی. آپ یہ جو لائنز پر 2 نشان دیکھ رہے ہیں، ایک ہے جزم کا اور دوسرا ہے شد کا یا تشدید. اگر یہ ہو تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو
مد لازم ہوگا، جیسے جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نن، جانن، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہو رہا ہے، اور الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، تو یہاں پر مد لازم ہوگا۔ نمبر 4، مد لین لازم کسے کہتے ہیں؟ حرف لین کے بعد سکون اصلی، یہ جو آپ علامت دیکھ رہے ہیں جزم کی، ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ مد عارض کسے کہتے ہیں؟ مد عارض حرف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے یہاں پر مسلمون دیا گیا ہے، اگر نون کے اوپر زبر ہوتی تو مسلمون نہ ہوتا، لیکن زبر ہٹا کر عارضی سکون یعنی جزم لگائی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر وقف ہوگا، جسے ہم مد عارض کہیں گے۔ مد لین عارض کسے کہتے ہیں؟ حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ چلے آئیں میرے ساتھ مل کر سبق شروع کریں۔ یہاں پر مدات کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں جو ہم سبق میں پڑھیں گے۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ جیم الف یا زیر جی، حمزہ زبر آ، یہاں پر بھی جی آ، یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہی ہوگا۔ واو لام زبر ول، لام کھڑی زبر لا، ولا، حمزہ یا زیر ای، ولائی۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ حرف مدہ اور کھڑی حرکات ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں، تو یہاں پر ہم حرف مدہ کی بجائے کھڑی حرکات کو پڑھیں گے، کھڑی زبر کو، تو یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس کو ہم مد متصل کہیں گے۔ سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ یہاں پر بھی یا مدہ سے پہلے زیر ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی سیم حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد متصل ہی ہوگا۔ حمزہ پیش او، لام کھڑی زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائی کا، حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر قا، حدائق۔ یہاں پر بھی حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہی ہوگا۔ قاف پیش قو، را واو پیش رو، قرو، حمزہ دو زیر ان، قرو ان، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف زبر یا،
اولیاء حمزہ زبر اولیاء. با زیر بی میم الف زبر ما بیما. حمزہ نون پیش ان زا زیر زی اونزی لام زبر لا انزیلا بیما انزیلا. اب یہاں پر بیما ایک کلمہ ہے اور انزیلا دوسرا کلمہ ہے. یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد منفصل ہوگا. قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو. حمزہ کھڑی زبر آ میم نون زبر من آمن. نون الف زبر نا آمنا. قالو آمنا. یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہی ہوگا. یا کھڑی زبر یا حمزہ را زبر ار یا ار ضاد پیش دو یا اردو. اب یہاں پر یا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو یا پر جہاں بھی کھڑی زبر ہو، جیسے یا ایھا الذین یا ایھا الناس، تو یا ایک الگ کلمہ ہے اور اردو دوسرا کلمہ ہے، تو یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر بھی مد منفصل ہی ہوگا. ہا کھڑی زبر ہا حمزہ پیش او ہا او. لام الف زبر لا ہا اولا. حمزہ زیر ای ہا اولا ای. یا زبر یا با زبر با یا با. نون یا زیر نی یا بنی. اب یہاں پر یا مدہ سے پہلے زیر ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. حمزہ سین زیر اس یا بنی اس. را الف زبر را اسرا. حمزہ یا زیر ای اسرائی. لام زبر لا اسرائیلا. اب یہاں پر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تھا تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، اور یہاں پر را الف زبر را کے بعد یعنی یہاں پر بھی حروف مدہ ہے اور حمزہ اس کے ساتھ ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا. ضاد الف لام زبر دوال لام دو زبر لن ضالن. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو یہاں پر مد لازم ہوگا. دال الف با زبر داب با زبر با. دابا تا دو زیر تن داباتن. یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. حمزہ لام کھڑی زبر آل حمزہ کھڑی زبر آل آ. نون زبر نا آل آنا. یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. حمزہ زال کھڑا زبر آز زال زبر زا آزا. کاف زبر کا آز زا کا. رایا زبر ری آز زا کا ری.
نون زیر نی، آز زاکارینی. اب یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا. جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، جا نن. یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، مد لازم ہوگا. میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر ہام، مدہام. میم زبر ما، مدہام. تا کھڑی زبر تا، مدہام متا. نون زیر نی، مدہام متانی. اب یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، مد لازم ہوگا. حمزہ کھڑی زبر آ، تا پیش تو، آتو. حا الف جیم زبر حاج، آتو حاج. جیم واو نون پیش جون، اتو حاجون. نون یا زیر نی، اتو حاجونی. یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے اور یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. کاف الف فا زبر کاف، فا زبر فا. کافہ تا دو زبر تن، کافتن. یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. حمزہ لام زبر ال، حا الف قاف زبر حاق، الحاق. قاف زبر قا، الحاقہ. تا پیش تو، الحاقۃ. یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، مد لازم ہوگا. واو صاد زبر وس، صاد. فا کھڑی زبر صوف، والصوف. فا کھڑی زبر فا، والصوفا. تا زیر تی، والصافاتی. یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، مد لازم ہوگا. حا الف جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو. کاف زبر کا، حاجو کا. واو زبر وا، حا الف جیم زبر حاج، وحاج. جیم زبر جا، وحاجہ. ہا الٹا پیش ہو، وحاجہ. تا زبر تا، حا ضاد کھڑی زبر حاد، تحاد. ضاد واو پیش دو، تحادو. نون زبر نا، تحادونا. یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، یہاں پر بھی مد لازم ہوگا. یا پیش یو، حا الف دال زبر حاد، یحاد. دال واو پیش دو، یحادو. نون زبر نا، یحادونا. حمزہ نون یا زبر این، یا زبر یا، این یا. تا زبر تا، این یتا. میم الف زبر ما،
ایتما سین الف زبر سا ایتما سا. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، مد لازم ہوگا. واو زبر وا، لام ضاد زبر لد ولد، ضاد الف لام زبر دوال ولد دوال، لام یا زیر لی ولد دوالی، نون زبرنا ولد دوالین. اب یہاں پر لفظ ولدالین ہے، تو یہاں پر اگر ہم وقف کی صورت میں ولدالین تب پڑھیں گے جب ہم زبر کی حرکت ہٹا کر عارضی سکون یعنی جزم کی حرکت لگائیں گے. تو یہاں پر ہم وقف کی صورت میں ولدالین پڑھیں گے. یا کھڑی زبر یا، حمزہ پیش او، یا او، لام لام زیر لل، یا اولل، حمزہ لام زبر ال، یا اولل ال، با الف زبر با، با زیر بی، یا اولل البابی. وقف کی صورت میں ہم زیر ہٹا کے یہاں پر ہم عارضی جزم لگائیں گے جسے ہم مد عارض کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم وقف کی صورت میں یا اولی الالباب، یا زبر یا، تا زبر تا یتا، سین الف زبر سا یتسا، حمزہ زبر آ یتساء، لام واو پیش لو یتساءلو، نون زبر نا یتساءلون. وقف کی صورت میں یتساءلون پڑھیں گے. را با زبر رب، با لام زیر بل، رب العین کھڑی زبر ع، رب الع، لام زبر لا، رب العالا، میم یا زیر می، رب العالمی، نون زبر نا، رب العالمین. یہاں پر وقف کی صورت میں زبر ہٹا کر عارضی سکون یعنی جزم کی علامت لگائیں گے، اور اس کے بعد ہم جب وقف کریں گے تو ہم اس کو رب العالمین پڑھیں گے. خوا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن. وقف کی صورت میں خوف. قاف پیش قو، را یا زبر ری، قری، شین دو زیر شن، قریشن. وقف کی صورت میں قریش. آج کا ہمارا سبق نمبر 17 مکمل ہوا. آپ اس سبق کی مشق کیجیے گا، دہرائی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 18 پڑھیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.